ایک سورہ فاتحہ شہدائے کربلا اور اسیران کربلا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک سورہ فاتحہ کی اور التماس ہے سید قمر عباس رضوی ابن سید بادشاہ حسین کنیز کلثوم بنت حبیب حسین نقوی، سید عابد حسین ابن سید سجاد حسین، یاور عباس ابن سید عابد حسین نقوی، یاسمین زوجہ عسکر عباس، سید آل نبی رضوی ابن سید حسن علی رضوی، فرش اعضا پر بیٹھے مومنین کی گزشتہ اموات کے لیے، اور ایک اور مومن نے بھی مجھے ایک پرچہ دیا تھا، اس پہ کچھ نام لکھے ہیں، ان کو بھی نام کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی دلع لسان صباح بالنطق تبلج وصرها قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج واتقنا صنع الفلك الدوار في مقادير تبرج وشعشع ضياء الشمس بالنور تعجج الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون، ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على رسول الثقلين رحمة للمشرقين والمغربين جد الحسن والحسين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایت امیر المومنین و ائمۃ المعصومین علیہم السلام. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے. درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. بے شمار. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پروردگار عالم کا لطف ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج کا ایک اور دن میسر فرمایا کہ ہم اور آپ اس وقت کہیں اور نہیں بلکہ فرش عزا پر موجود ہیں اور قرآن صامت کی تفسیر قرآن ناطق کی زبانی سن رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ نے کیوں فرمایا تھا کہ القرآن یفسرہ بعضہ بعض، کہ قرآن کا حصہ قرآن کے ہی حصے کی تفسیر کر دیا کرتا ہے. تو گویا ہم اور آپ قرآن کی آیات کی تفسیر مولائے متقیان کے خطبے کی روشنی میں کر رہے ہیں. جو عنوان ان مجالس کا قرار پایا اور آج اس مجالس کے سلسلے کی چوتھی مجلس ہے، وہ عنوان یقیناً جیسا کہ پہلے ہی دن کہا تھا کہ اگر 70 تقریریں بھی کر لیں تو بھی ناکافی ہوں گی. عنوان صفات المتقین بزبان امام المتقین. متقین کی صفات کیا ہیں امام المتقین کی نگاہ میں، نہ کہ میری اور آپ کی نگاہ میں. میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ امام متقین کی نظر میں جو متقین کی صفات ہیں وہ آپ نے کیا بیان کی؟ بہرحال آج اس سلسلے کی میری آخری گفتگو ہے، اگرچہ کل کی مجلس سے قبلہ ابو طالب طباطبائی صاحب خطاب فرمائیں گے، تو آج مجھے اس بحث کو سمیٹنا بھی ہے۔ اس خطبے میں مجموعی طور پر 13 صفات ہیں جو مولا نے بیان کی ہیں اجتماعی اعتبار سے، یعنی کہ متقین کی جو اجتماعی اعتبار سے صفات بیان کی گئی ہیں، جس کا بلا واسطہ یا بالواسطہ ایک معاشرے سے تعلق ہے، وہ تقریباً 13 صفات ہیں جو بیان ہوئی ہیں۔ اور جو انفرادی صفات ہیں، جو متقی کی انفرادی صفات ہیں، تو وہ تقریباً 6 صفات ہیں جو مولا نے اس میں خطبے میں بیان فرمائی ہیں۔ پوچھنے والا حمام ہے،
اس نے پوچھا مولا سے کہ متقین کی صفات ایسے بیان کر دیجئے کہ گویا میں انہیں دیکھ رہا ہوں سامنے۔ تو مولا متقیان نے پہلے تو اس کو 2 جملوں میں نصیحت فرمائی کہ اللہ کی پرواہ کرو، تقوی اختیار کرو، وحسن اور احسان کرو۔ لیکن پوچھنے والے نے مزید پوچھا، کہا نہیں اور مجھے کچھ بیان فرمائیے۔ تو آپ نے اس آیت کی تلاوت کی جو میں نے آپ کے سامنے مسلسل آج 4تھا دن ہے جس کی تلاوت کی کہ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ان کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو بچا لی۔ تقوی یعنی کہ کیا؟ تقوی بذات خود کچھ نہیں ہے، بہت توجہ رہے۔ یہ دیکھیے ایک اور روز ایک مجلس میں ایک نقطہ آتا ہے، تقوی بذات خود کچھ نہیں ہے، تقوی ایک شیلڈ ہے، تقوی ایک ڈھال ہے۔ ڈھال کسے بچاتی ہے؟ جب آپ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اپنے سامنے ڈھال کر لیتے ہیں تو ڈھال آپ کو بچاتی ہے۔ آپ اور ہیں، ڈھال اور ہے، ڈھال آپ کو بچا رہی ہے نا۔ تقوی کیا کر رہا ہے؟ تقوی آپ کے ایمان کو بچا رہا ہے۔ تو ایمان اندر ہوگا نا، خزانہ ہوگا تو پھر خزانے دار بھی کوئی ہوگا۔ تو اس اعتبار سے تقوی یعنی آپ کے اور میرے ایمان کی محافظت کے لیے تقوی۔ تو کون لوگ؟ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، یعنی کہ پہلے درجے میں تو وہ صاحب ایمان ہیں، اس کے بعد اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اس لیے تقوی کا لفظ استعمال کیا۔ اور کہا فقط تقوی نہیں ہے، فقط تقوی نہیں اختیار کیا، ایک اور کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ احسان بھی کر رہے ہیں۔ احسان اور ہے، جزا دے دینا اور ہے، مطلب بہت توجہ رہیں۔ احسان ایک چیز ہے کہ جو آپ کا حق ہے اتنا حق آپ کو دے دیا جائے، بات برابر ہو گئی ہے۔ لیکن نہیں، اگر آپ کو اس سے زیادہ دیا جائے جو آپ کا حق ہے، یہ احسان ہے۔ پروردگار عالم فقط یہ تجارت نہیں کر رہا کہ اتنا اس نے دیا تھا تم بھی اتنا کر دو، اس نے تمہیں یہ کیا تم بھی اس کے ساتھ اتنا کر دو۔ پروردگار اس کو دوست رکھتا ہے جو احسان کرتا ہے۔ یہ نہ دیکھو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تم یہ دیکھو تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ احسان کرنے والے میں احسان کرنے والے پروردگار محسنین کو دوست رکھتا ہے۔ یہ نہ دیکھو سامنے والا تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ارے آج تو اس نے ہمیں سلام نہ کیا، ارے اس نے نہیں کیا تم کر لیتے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آج تو میرے سامنے سے گزر گئے سلام نہیں کیا، میں کہتا ہوں اعتراف جرم کر رہے ہیں آپ۔ کیا ہے اعتراف جرم؟ اس لیے اعتراف جرم یہ ہے کہ وہ تو غریب نہ جانے کس سوچ میں گزر گیا، اتنا پریشان تھا کہ آپ کو پہچان بھی نہیں سکا یا نظر بھی نہ اٹھا سکا۔ آپ کو دیکھا نہ دیکھا ابھی اسٹل معاملہ ڈاؤٹ فل ہے کہ اس نے پتہ نہیں دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا، لیکن اتنا کنفرم ہے کہ آپ نے دیکھا بھی تھا، پہچانا بھی تھا، اس نے سلام نہیں کیا تھا، تم سلام کر لیتے اور سلام کے بعد یہی پوچھ لیتے کہ قبلہ سب خیر خیریت تو ہے، آج تو سلام نہیں کیا، پریشان تو نہیں ہو، یہ ہے میرا دین۔ تو تم یہ نہ دیکھو پہل کون کرتا ہے۔ اہل بیت کی ثقافت کیا ہے؟ اہل بیت کی ثقافت یہ ہے کہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آنے والا بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، عورت ہے، مرد ہے، جس کو موقع ملتا ہے پہلے سلام کرتا ہے، بات بعد میں کرتا ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ گھر میں داخل ہوئے، یوں نہیں ہے کہ شوہر نامدار آئے ہیں تو انتظار کر رہے ہیں کہ میں گھر میں آ گیا ہوں، ابھی تک سلام کی آواز کیوں نہیں آ رہی؟ جی نہیں، سامنے جو بھی آئے السلام علیک یا فاطمہ الزہرا۔ اور آپ کی مرتبہ کیا ہے، منزلت کیا ہے؟ وہ کہ جس کو بی بی زہرا امیر المومنین کہہ کر جواب دیں۔ مولا علی کا مرتبہ کہاں جائے گا؟ وعلیک السلام یا امیر المومنین، بس ختم۔ اس سے زیادہ اور کیا ہے فضیلت کہ جس کو بی بی زہرا امیر المومنین کہہ کر جواب دے رہی ہوں، بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ بچہ آ رہا ہے وہ بھی ہے۔ اور دوسری چیز، چلیں ابھی زبان پر آ ہی گیا ہے کیونکہ ہماری ثقافت میں یہ چیز بھی ختم ہوتی جا رہی ہے، بچے سلام کرنا بھول جاتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں سلام، اب تو ہیلو ہائے کیسے ہو، اور سلام بھی ہو رہا ہے تو بس وہ پتہ نہیں کس طریقے سے سلام ہو رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، سلام سلام، بہت توجہ رہے۔ وہ فعل کہ جس کو کرنے میں اور مجموعی طور پر 70 نیکیاں ہیں، اس 70 نیکیوں میں سے 69 نیکیاں کس کو ملتی ہیں؟ جو پہل کرتا ہے۔ توجہ ہے، یہ جو پہل کرتا ہے یہ واجب نہیں ہے،
یہ سنت ہے. سلام کرنا تو سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور جواب دینا واجب ہے. عجیب بات ہے، سنت کر رہے ہو 69 نیکیاں مل رہی ہیں، واجب کر رہے ہو 1 مل رہی ہیں. اس میں بھی پروردگار نے رکھا ہے 1 کو، وہ بھی واجب رکھا. اگر تو نہ رکھتا تو بھی بچت کیا تھی کہ کم از کم میں جواب تو دے رہا ہوں، نہیں دیتا تو پھر تو پٹائی لگنی تھی، پھر تو عذاب آنا تھا. تو یہ تو واجب ہے، تو پروردگار نے 69 کو ادھر رکھا ہے کہ تم پہل کرو. درود پڑھے محمد والے محمد پر. تو سلام کی عادت کو ڈالیں، ثقافت کو رائج کریں، گھروں میں سلام کریں. جب گھر میں جاؤ بات میں کرو، پہلے سلام کرو. دیوار درمیان میں آ گئی ہے، دوبارہ سے مل گئے ہو، پھر سلام کر لو، کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف کیا کہا، سلام تو کر لیا، جواب کیسے دو؟ جواب سلام سے بہتر ہونا چاہیے. یعنی کہ جو جواب سلام ہے وہ سلام سے بہتر ہونا چاہیے. السلام علیکی یا امّا، سلام ہو آپ پر اے والدہ گرامی. اتنا سا ٹکڑا ہے نا فقط. وعلیک السلام یا ولدی ویا قرۃ عینی وثمرۃ وفؤادی. یہ دیکھیں، جواب سلام سے بہتر ہے. نہ فقط سلام سے جواب بہتر ہے بلکہ ایک اور کام بھی ہو رہا ہے. گھروں میں تربیت کیسے ہو رہی ہے؟ بچہ ہے نا، یقیناً کس انداز سے، یعنی ماں ہے، شفقت ہے، دونوں بچے سامنے ہیں، فرق نہیں کر رہی ہے ماں. بڑا بیٹا آیا ہے یوں ہی جواب دیا ہے، چھوٹا بیٹا آیا ہے یوں ہی جواب دیا ہے. ماں تو ماں ہے نا، اس کوئی فرق نہیں ہوا. لیکن اب ایک اگلی منزل آتی ہے، اور یہ بچے جو ہیں وہ رسول اللہ کے پاس جا رہے ہیں. اب زبان رسالت سے کیا سن رہے ہیں؟ زبان رسالت سے کیا سن رہے ہیں؟ اور تربیت کا پہلو بھی رکھیے. وہ تو آئے ہی اسی لیے ہیں کہ تاکہ اتمم مکارم الاخلاق، تمہارے اخلاق کو کامل کر دیں. کس کو کامل کر دیں؟ اخلاق کو کامل کر دیں. اس بات کو یاد رکھیے گا، یاد رہا تو بیان کروں گا. بچے نے وہاں پر بھی یہی سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سلام ہو آپ پر. ایک جگہ کہا جدہ، جواب کیا آ رہا ہے؟ ایک بچے کو جواب آ رہا ہے وعلیک السلام یا ولدی ویا صاحب حوضی. دوسرے کو جواب کیا آ رہا ہے؟ وعلیک السلام یا ولدی ویا شافع امتی. کیا سمجھے؟ توجہ ہے. دونوں بچوں کو جواب دیا ہے نا، وہاں جواب ایک تھا، ادھر جواب الگ ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ دونوں بچے برابر ہیں، دونوں امام ہیں، چاہے قامہ او قعود کہہ چکے. لیکن جس بچے کو دیکھ رہے ہیں، اگرچہ دونوں صاحب حوضی ہیں، اگرچہ دونوں شافع امتی ہیں، لیکن گھروں میں تربیت کو اس انداز سے اجاگر کر رہے ہیں کہ دیکھو جو غالب صفت ہو اس صفت سے بچے کو یاد کرو. یعنی جب حسین علیہ السلام آ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر زبان رسالت پر شافع امتی کے علاوہ کچھ نہیں آ رہا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ رسول اللہ سے، رسول اللہ کی حدیث کو جب کسی نے 8ویں امام سے پوچھا تھا کہ مولا یہ بتلائیے، یہ جو حدیث ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ بتلائیے مولا آپ تو سب کے سب مصباح الہدی ہیں، آپ تو سب کے سب سفینہ نجات ہیں، سبھی ہدایت کا چراغ ہیں، سبھی نجات کی کشتی ہیں. تو فقط حسین کا نام لے کر رسول اللہ نے کیوں بیان فرمایا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے، حسین نجات کی کشتی ہیں؟ جواب سنیں گے. 8ویں امام نے اسی انداز سے جواب دیا، فرمایا کلنا سفینۃ النجاہ، ہم سب کے سب سفینہ نجات ہیں، ولیکن سفینۃ الحسین اوسع و اسرع، لیکن جو حسین کا سفینہ ہے وہ بہت وسیع ہے اور بہت تیز رفتار ہے. ایسا ہے، ایسا ہی ہے نا، یا علی، تیز رفتار ہے نا. بہت شکریہ. اللہم صلی علی محمد.
اتنا تیز رفتار ہے، اتنا تیز رفتار ہے، چند گھنٹوں کے تفکر اور تدبر سے لعن اللہ سے علیہ السلام بنا دیتا ہے۔ کیا تیزی سے سفر طے ہوتا ہے۔ حسین کا سفینہ وہ سفینہ ہے۔ تو اسی لیے جب دیکھا تو کوئی اور ٹائٹل دیا ہی نہیں، شافع امتی۔ اتنی شفاعت، اتنی فریکوینٹ اور اتنی جلدی، یہ جو شفاعت ہے حسین، نام کافی ہے فقط شفاعت کے لیے۔ اللہ اکبر، بس فقط حسین نام کافی ہے شفاعت کے لیے، بلکہ پہچان بن جائے گی۔ رسول اللہ دیکھ رہے ہیں نا کہ ایسا شافع ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے ماننے والوں کی پہچان ہی بن جائے گی کہ حسینی مسلمان ہو یا یزیدی مسلمان۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم۔ ہے نا ایسے مسلمان آج کل آ رہے ہیں نا بیانات، دیکھیے زبان پر کیوں جملے آ گئے تھے، اب سمجھ میں آیا کہ بھیجا تھا مجھے کسی نے کلپ، اور ایک صاحب تھے جو کہ مکاشفہ فرما رہے تھے۔ میں نے خواب میں پوچھا یزید ملعون سے، میں نے پوچھ لیا کہ آپ نے حکم دیا تھا، تمہیں شک ہے آپ نے حکم دیا تھا؟ کہا نہیں میں نے حکم نہیں دیا۔ جب وہ یہ سب بیان کر رہے تھے نا تو مجھے وہ آیت یاد آ گئی، اللہ کہ پروردگار عالم نے جہاں پر اموات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والذی لم تمت فی منامها، تو میں دعا کر رہا تھا، میں نے کہا پروردگار آئندہ جب یہ ایسا خواب دیکھے نا تو وہ جو آیت ہے نا کہ اللہ جو ہے وہ روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو لوگ نہیں مرے ہوتے ان کی خواب میں، نیند کے عالم میں روح قبض کر لیتا ہے، تو میں نے دعا یہی کی تھی کہ آئندہ جب یہ ایسا خواب دیکھے پروردگار وہیں پر روح اس کی روک لینا، یزید کے ساتھ ہی محشور کر دیں اسی جگہ پر، پھر جتنے سوالات اور انٹرویو ہیں وہ وہیں پر رہ کے کرتے رہنا۔ پروردگار عالم جو ہے یقیناً یہ لوگ قابل ہدایت نہیں ہے، یہ ایک ایسی نجاست بن گئی ہے یزید کہ چاہے تم خواب میں نہلانے جاؤ اسے یا زندگی میں زمزم سے نہلانے جاؤ، وہ ملعون تو کبھی بھی پاک نہیں ہوگا، ہاں تم ضرور نجس ہو جاؤ گے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مطلب یزید ملعون کی نجاست میں کوئی شک ہے؟ جو ملعون کہہ رہا ہے لعبت بنی ہاشم ملک الفلا لم جاء الملک ولم وحی النزل، کہ ایک ڈھونگ رچایا تھا معاذ اللہ بنی ہاشم نے حکومت کے لیے، نہ کوئی خبر آئی نہ کوئی رشتہ اترا۔ خدا معلوم میرا موضوع پھر رہ نہ جائے، لیکن یہ لفظ آ گیا ہے تو میں بیان کروں، بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے۔ اب سمجھ میں آیا ہے حسین و منی وانا من الحسین، سمجھ میں آیا ہے، بہت توجہ رہے۔ یہ جملے کب کہے تھے اس نے؟ دربار میں کہیں، جب اہل بیت سامنے آئے ہیں تب کہے ہیں۔ توجہ ہے، جائیے جا کے تاریخ میں دیکھیے یزید کے یہ اشعار موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ جملے اس نے کہے ہیں دربار میں، اور دربار سے باہر ہے بازار، یعنی دربار سے پہلے کی منزل بازار کی منزل ہے۔ ابھی دربار نہیں آیا ہے، نوکے سنا پر حسین نے جس سورہ کی تلاوت کی ہے، جائیے جا کر دیکھیے سورہ کون سی ہے، سورہ کہف کی تلاوت کی ہے۔ بھائی سورہ کوئی بھی سورہ پڑھ دیتے، سورہ یاسین پڑھ دیتے، سورہ رحمان پڑھ دیتے، سورہ حمد پڑھ دیتے، 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، کوئی سورہ پڑھا جا سکتا تھا۔ سورہ کون سا پڑھا؟ سورہ کہف پڑھا۔ اور سورہ کہف کیوں پڑھا؟ اب سمجھ میں آ گیا کہ پہلی ہی آیت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، پروردگار عالم کیا حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا اور اس میں اس کے لیے کسی کجی کو نہ رکھا۔ یعنی ابھی سر حسین ملعون کے دربار میں گیا نہیں ہے، کٹا ہوا سر کلام کر رہا ہے، معجزہ ہے، اور جو کلام کر رہا ہے وہ بھی معجزہ ہے، اور جو آیت تلاوت کر رہا ہے یہ اشارہ کر رہی ہے کہ ابھی ملعون کچھ اشعار پڑھنے والا ہے، ان اشعار کا جواب ان آیت میں موجود ہے،
جو کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، حسین کی زبان پر آئے تھی یہی ہے، حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب کو اتارا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب ذرا سمجھئے کہ آپ نے کس کس چیز کا دفاع کیا ہے۔ یقیناً قرآن کی اس وحی کا بھی دفاع کیا ہے، رسول اللہ کا بھی دفاع کیا ہے، یعنی رسول اللہ کی رسالت کو بھی بچا رہے ہیں، رسول اللہ پر نازل ہوئی کتاب کو بھی بچا رہے ہیں۔ اب اگر یہ واقعہ ذہن میں ہے، اس واقعے کو سامنے رکھو اور رسول اللہ کے قول کو سامنے رکھو کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، 61 ہجری سے پہلے حسین مجھ سے ہے، اور اس واقعے کے بعد اب میں حسین سے ہوں۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو بس عزیزوں مختصر کروں، یہ تو چند جملے تھے جو میری زبان پر آ گئے، اب واپس آئیے۔ تو مولا نے متقین کی صفات کو بیان فرمایا، اور سب سے پہلی صفت جو آپ مسلسل 3 دنوں سے سن رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ منطقہم الصواب، کہ متقین جب بات کرتے ہیں تو بہت نپی تلی بات کرتے ہیں، زیادہ بات نہیں کرتے، جتنی ضرورت ہے اتنی بات کرتے ہیں، اور جس انداز میں بات کرنی ہو اس انداز میں بات کرتے ہیں۔ میں جوانوں سے خاص طور پہ کہوں گا، عموماً جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، کچھ آرگیومنٹس کرتے ہیں اور کچھ ریزننگز دے رہے ہوتے ہیں، بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو انداز ہوتا ہے وہ بہت غلط ہوتا ہے، اور چونکہ انداز غلط ہوتا ہے تو نتیجہ بھی غلط برآمد ہوتا ہے۔ بہت توجہ رہے۔ دیکھیے، بات کرنا جو ہے وہ حق ہے، وہ بات حق ہے، لیکن اس بات کا پہنچانا جو ہے یہ بھی تو ایک اہم فیکٹر ہے کہ ہاؤ یو آر ڈیلیورنگ یور کنسیپٹ۔ دس از واٹ وی کال کمیونیکیشن اسکلز۔ پڑھتے ہوں گے نا، کمیونیکیشن اسکلز کیا ہے؟ دی ایکٹیو ڈیلیوری آف کنسیپٹ از کمیونیکیشن اسکلز۔ آپ اپنی بات پہنچا کیسے رہے ہیں؟ پتہ چلا بات تو بہت اچھی کر رہے ہیں لیکن بے ڈھنگے انداز سے کر رہے ہیں، تو یہ مفسدہ دائمی ہے جو ایک کریٹ ہوگا، ایجاد ہوگا، مفسدہ دائمی۔ تو کرنا کیا ہے؟ بات بھی صحیح کرنی ہے، انداز بھی صحیح اختیار کرنا ہے۔ اس کو میں آج آپ کو ایک اصول دے دوں عزیزو، کہ اگر ہمارا اور آپ کا ہدف مقدس ہے تو اس مقدس ہدف کو لینے کے لیے جو راستے کا انتخاب ہے یہ بھی مقدس ہونا چاہیے۔ غلط راستے سے مقدس ہدف حاصل نہیں ہو سکتا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَلْبِسُهُمُ الْاقْتِصَادِ، ملبس لبسہ سے ہے، ڈھانپ لیتے ہیں، ملبسہم الاقتصاد، یعنی ظاہری ترجمہ کروں تو اقتصاد نے ان کو ملبس کیا ہوا ہوتا ہے، ڈھانپا ہوا ہوتا ہے۔ اقتصاد کسے کہتے ہیں؟ اقتصاد جیب پر نظر نہ جائے، اب کم از کم اب تو نہیں جا رہی نا، 2 دن سے اس پہ بات کر رہا ہوں۔ اقتصاد جیسے ہی کہا تو روپیہ پیسہ ذہن میں آ گیا۔ اقتصادیات ہیں، معاشیات، اب معاشیات میں ہمیشہ معیشت آئی تو معیشت میں ہمیشہ پیسہ آیا۔ ہاں سر، وہ تو عائشہ سے ہے نا، عائش کس طرح سے رہ رہے ہو، تو یقیناً جو تمہارا میانہ روی، جس کو کہتے ہیں درمیانہ انداز، کہ نہ تم بخل کرو نہ تم اسراف کرو، تو بخل اور اسراف کے درمیان کا جو راستہ ہے یہ میانہ روی کا راستہ ہے۔ اس میانہ روی کو اقتصاد کہتے ہیں۔ تو ان کی زندگی کو میانہ روی نے ڈھانپا ہوا تھا۔ میں نے کل مثال دے کر بیان کیا کہ میانہ روی کسے کہتے ہیں؟ مولا نے سمجھانے کے لیے زمین سے ریت کو اٹھایا اور بند کر لیا مٹھی کو، کہا دیکھو یہ بخل ہے، اس کے بعد پوری مٹھی کو کھول دیا، پوری ریت گر گئی، کہا دیکھو یہ اسراف ہے، اس کے بعد پھر ریت کو اٹھایا اور ہلکی سی مٹھی کو ذرا نرم کیا تو چھلک چھلک کے ریت گرنے لگی، کہا یہ میانہ روی ہے۔ کیسے سمجھا دیں؟ یہ ہے مولا، دس از واٹ وی کال کمیونیکیشن اسکلز۔ یہاں تو بولنے کی ضرورت بھی نہیں آئی کہ دیکھ لو یہ ہے میانہ روی، تو مولا نے دکھا دیا میانہ روی کو بالکل اسی طریقے سے۔ تو یہاں پر جو ہم جس کو ہم بخل کا
ترجمہ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہاتھ کو روک لینا، اور جسے ہم اسراف کہیں گے تو اسراف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر لغت العربیہ میں جائیں تو الاسراف هو تجاوز الحد فی کل فعل یفعلہ الانسان، ہوا جس کو کہتے ہیں تجاوز، هو تجاوز الحد فی کل فعل، ہر اس کام سے جو انسان نے کیا ہے اگر تو حد سے تجاوز کیا ہے اسراف ہے۔ تو یقیناً حد سے تجاوز کیا ہوگا؟ حد سے تجاوز وہی ہوگا کہ جو کام جو آپ کو نعمت دی ہے، جس مقصد کے لیے دی ہے، اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس نعمت کا استعمال ہے۔ لیکن اگر اس نعمت کو اس کے الگ کہیں استعمال کیا، اسراف کیا۔ تمہیں پروردگار نے آنکھ دی ہے، کیوں؟ حلال منظر کو دیکھو۔ اب اگر حرام منظر سامنے آیا اور آنکھ نے دیکھنا شروع کیا تو یہ اسراف ہے۔ زبان دی کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو، اللہ کی پرواہ کرو اور وہ بات کہو جو درست ہو۔ تو زبان کا کام درست بات کہنا ہے، اگر اس سے جھوٹ بولو گے اسراف کرو گے۔ تو اب اسراف فقط جیب میں نظر نہ آئے، اسراف ہر اس چیز کا اسراف ہے جو تمہیں دی تو کسی مقصد کے لیے تھی، لیکن تم اس کو کسی اور مقصد میں اسراف کر رہے ہو، استعمال کر رہے ہو۔ اب مجھے بتاؤ، یہ جو آزاداری آپ کو ملی ہے کیوں ملی ہے؟ یہ آزاداری جو ملی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ آزاداری کا مقصد وہی ہے جو قتل حسین کا مقصد تھا۔ قتل حسین کیوں ہوا؟ قتل حسین اسی لیے ہوا کہ جو قیام امام حسین کا مقصد تھا۔ قیام امام حسین کیوں ہوا؟ قیام امام حسین ہوا ہی اس لیے تھا کہ میں چاہتا ہوں اريد ان آمر بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں۔ بس عزیزو، اب اگر یہ آزاداری ہمیں کربلا سے یوں ملی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ فقط ایک مقصد ہوگا، امر بالمعروف کریں، نہی عن المنکر کریں۔ اب اگر آزاداری سے اس کے علاوہ کوئی کام ہو رہا ہوگا، اسراف ہو رہا ہے، اسراف ہو رہا ہے۔ یعنی آزاداری سے امور اپنی جگہ پر آ جائیں، آزاداری سے امر اپنی جگہ پر آ جائے۔ اور چھٹے امام کا وہ سرٹیفکیٹ جو انہوں نے اسی وقت دے دیا کہ ہمیں تو وہی مجالس پسند ہیں جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے۔ تو اگر مجلس عزا میں امام وقت کا امر زندہ نہ ہو تو سمجھ جانا کہ ظاہراً تو مجلس ہو رہی ہے لیکن اصلاً اسراف ہو رہا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ پتہ چلا آپ کہیں کہ کیوں آپ نے خروج کیا؟ ایک بہت سارے آج کل کیا کہیں، بہت چوکنا رہنے کا دن ہے، فتنوں کا دن ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ یہاں تک کہ امام حسین کے قیام کی تفسیر کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ کوئی حکومت، کوئی امر بالمعروف وغیرہ یہ تو کتاب میں ہے، اصل کوئی حکومت تھوڑی کرنا چاہتے تھے، کوئی امپلیمنٹ تھوڑی کرنا چاہتے تھے، معاشرے سے کیا کرنا تھا؟ اصلاً تو معاذ اللہ خاکہ مداحن کہتے ہیں جان بچا کے نکلے تھے، اپنا جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے اور پھر درمیان میں قتل ہو گئے، اور ہم ان کی مصیبت پہ روتے ہیں کہ وہ جان نہ بچا سکے۔ یہ آزاداری کا مقصد ہے، یہ آزاداری ہے کیا؟ یہاں پر ایک مومن جو ذمہ دار مومن ہے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ان کے نام پر مٹنے کے لیے تیار ہے، اور ہم اپنے قائدین کے لیے یہ نظریہ رکھیں کہ جناب وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر جا رہے تھے کہ مجھے یہاں جگہ مل جائے، وہاں جگہ مل جائے۔ اللہ حول ولا قوت۔ امام علیہ السلام پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ میں جا رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں، امر کروں۔ امر کیسے کریں گے؟ گھر میں بیٹھ کر۔ اصلاح کس کی کریں گے؟ گھر والوں کی۔ اگر فقط یہیں رک جاتے
تو شاید کوئی کہہ دیتا کہ میاں بس اپنے گھر والوں کو بچا کے چلے گئے تھے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر. یہاں کہنے سے پہلے کیا بات کہی تھی؟ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں نکل رہا ہوں اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے. تو یہ جد کی امت گھر میں ہے یا باہر؟ تو اصلاح کہاں ہوگی؟ جد کی امت اگر گھر میں بیٹھی ہے تو گھر میں اصلاح کریں گے، لیکن اگر جد کی امت باہر ہے تو اصلاح کہاں ہوگی؟ اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے کیسے اصلاح کریں گے؟ کہیں گے دیکھیے اگر آپ میری بات مان لیں تو بہت احسان ہوگا قبلہ. اس طرح سے بات کریں گے یا امر کریں گے؟ کون ہے؟ میں اولی الامر ہوں، تو امر کس کا ہوگا؟ میرا ہوگا. مثلی لا یبایع مثلا. ارے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اس جملے سے کیا مطلب ہے؟ میں حسین تو الگ ہے، ارے مجھ جیسا اس جیسے کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. عجیب ہے، عجیب ہے. جان بچانے کے لیے نکلے تھے. کیا کہہ رہے ہیں؟ جان بچانے کے لیے نکلے تھے. اللہ اکبر. بیٹوں کو کٹانے کے لیے نکل گئے. کیوں؟ تاکہ دین بچ جائے. کہاں کی کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو حسین ہے. ان کے گھرانے والوں کو دیکھو. وہ مولا علی اس انداز سے، نام تو ان کا بھی علی ہے نا، یعنی علی ابن الحسین علی کے نام پر ہے. تو وہ فقط نام پہ علی نہیں آئے، کردار میں بھی علی آئے. علی اکبر کا رجز پڑھیں جا کر کتابوں میں کیا کہہ رہے ہیں. انا علی ابن الحسین ابن علی. میں علی ہوں ابن الحسین ابن علی. اپنے آپ کو جوڑ رہے ہیں علی سے. اور آخری جملہ کیا کہتے ہیں؟ واللہ لا یحکم فی ابن الدعی. خدا کی قسم ہم پر پکارے جانے والے کا بیٹا حکومت نہیں کر سکتا. مولا علی ابن الحسین کے اس جملے کو سمجھیے گا. یہ بہت گہرا جملہ ہے، بہت، کیونکہ کیا کہیں اہل بیت علیہم السلام کے گھر سے جملہ آ رہا ہے. یبن الدعی کیا مطلب ہے؟ یبن الدعی اس کا ترجمہ آپ اپنی طرف کرتے رہیے گا. پکارے جانے والے کا بیٹا. اس کا نسب دیکھو، یعنی جس کے نسب میں سن آف کا خانہ ہی خالی ہو. جہاں ملٹیپل لوگ ایپلیکیشن دے دیں یار تو میرا نام ہونا چاہیے، وہ کہے میرا نام ہونا چاہیے، یعنی مختلف لوگ پکارے کہ میرا بیٹا ہے. تو کہا یہ شخص یبن الدعی، یہ پکارے جانے والے کا بیٹا کیا ہم پر حکومت کرے گا؟ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کون حکومت کرے گا؟ یہ دوسرا تو ہم پر کرے گا. تو ہم کون ہیں؟ انا علی ابن الحسین ابن علی. ہم آئے ہی اسی لیے ہیں کہ ہمارا امر یہاں پر معروف ہو جائے اور منکر کی نہیں ہو جائے. یہ یزید مرض ہے. مریض کون ہے؟ امت جدی ہے. امت جدی مریض ہو گئی ہے. حسین اس کی علاج کے لیے نکلے ہیں. ایسی مریض ہو گئی ہے، ایسی مریض ہو گئی ہے کہ یزید جیسا بھی ان کے اوپر حکومت کر رہا ہے. تو آؤ اس کی اصلاح کریں اور امر بالمعروف کریں. یہ ہیں علی ابن الحسین. خدا معلوم اس انداز سے شہزادے کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے. اسی لیے مولا کو جیسے ہی سلام کرتے ہیں نا، السلام علی الحسین وعلا. یہ کون علی ابن الحسین ہے؟ یہ علی ابن الحسین کون ہے؟ بہت سارے لوگ عموماً یہی سمجھتے ہیں کہ یہ امام زین العابدین علیہ السلام ہے. یہ دیکھیے اس کا مطلب بالکل صحیح جگہ پر یہ جملے بیان کر رہا ہوں. یہ چوتھے امام نہیں ہیں. جب آپ کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین، یہ علی ابن الحسین زین العابدین نہیں ہے. اس لیے کہ آپ پڑھ رہے ہیں زیارت عاشور، آپ کھڑے ہیں امام حسین کی زری کے سامنے، آپ ان کی قبر پہ موجود ہیں. اگر چوتھے امام کی زیارت کرنی ہو تو مدینہ جائیے گا. اگر ان کی زیارت ہے وہ ائمہ بقی میں زیارت ہے. آپ موجود ہیں کربلا میں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر.
یہ دیکھ شہزادے کو، اب میں کیا کہوں، کتنے لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ چوتھے امام کو سلام ہو رہا ہے، آج پتہ چلا اصل سلام کس پر ہو رہا ہے، یہ ہے وہ شہزادہ۔ ہم موت پر آ پڑے، موت ہم پر آ پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا، السنا علی الحق، یہ ہیں علی اکبر۔ بہرحال واپس آئیے، تو کیا کہا کہ اسراف نہ کریں، اسراف یعنی تجاوز۔ فرعون نے تجاوز کیا، قوم لوط نے تجاوز کیا، اور یہاں کربلا والوں کے مقابلے پر جو آ گئے انہوں نے کیا کیا؟ تجاوز کیا، یعنی کہ اسراف کیا۔ یزید ملعون کا نام مسرفین میں ہوگا۔ پروردگار نے تمہیں جو وجود دیا تھا وہ امام زمان کی اطاعت کے لیے دیا تھا، تم امام زمان کے مقابلے پر آ گئے ہو، مسرفین میں سے ہو۔ تو بس عزیزوں مختصر کروں، آگے چلیے۔ دوسری طرف تیسری صفت میں نے کل بیان کی تھی، وَمَشْيُهُمُ التَّوَاضُعُ، ان کی چال ڈھال کے اندر ان کے ساری ہوتی ہے، اور میں نے شیطان کی مثال دے کر بات کو ختم کیا تھا۔ آئیے آپ کو آج دو حدیثیں بیان کروں۔ ان عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رسول اللہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ شخص قیامت میں جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے، یعنی کہ اگر اس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہے۔ یہ تکبر اس قدر بھیانک شے ہے۔ عزیزو ایک بات یاد رکھیے گا، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی بلڈ کے اندر کوئی ایسا وائرس آ گیا یا کوئی ایسا کیمیکل زیادہ ہو گیا تو اس کے اندر عموماً ہوتا ہے کہ دیکھیں اس رینج سے اس رینج تک ہے، تو بہرحال اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ خطرے کی بات بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس رینج سے اس رینج تک ہے تو اب ذرا آپ کو پریشان ہو جانا چاہیے، اور اگر اس رینج تک پہنچ گیا ہے تو آ جائیے، ایڈمٹ ہو جائیے آپ۔ تو اس کا مطلب کہ وہاں پر جب کوئی مفسدہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ درجات ہوتے ہیں کہ بھائی اگر اتنا ہے تو چلے گا، اگر اتنا ہے تو تھوڑا مسئلہ ہے، اور اگر اتنا ہو گیا تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یہ تکبر ایک ایسا کیمیکل ہے، اس میں درجہ نہیں ہے کم ہے یا زیادہ، اگر ذرہ برابر بھی ہے جنت میں نہیں جا سکتے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے کہ اگر ان کے ذرہ برابر بھی ہے، رائی برابر بھی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزوں ایک اور روایت آپ کو ہدیہ کر دوں، فرمایا رسول اللہ، یعنی کہ یہ چھٹے امام فرما رہے ہیں، فیما اوحی اللہ عز وجل، چھٹے امام فرما رہے ہیں اور حدیث قدسی بیان فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ حضرت داؤد پر اللہ نے وحی کی تھی۔ کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ فیما اوحی عز وجل الی داؤد علیہ السلام یا داؤد کما ان اقرب الناس من اللہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، کہ کما ان اقرب الناس من اللہ المتواضعون، کہ جو ڈرنے والے ہیں، جو خشیت کرنے والے ہیں اللہ سے جتنے یہ قریب ہوتے ہیں، کذالک ابعد الناس من اللہ المتکبرون، تکبر کرنے والے اللہ سے اتنے ہی دور ہوا کرتے ہیں۔ یعنی کہ پروردگار خشیت کرنے والوں کو جتنا چاہتا ہے اتنی ہی نفرت کرتا ہے تکبر کرنے والوں سے، چاہے ذرہ برابر بھی آ جائے۔ اور کل میں نے ایک جملہ کہا تھا، آج دوہرا رہا ہوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تکبر نہیں کرتا تو اسی کا نام تکبر ہے۔ اگر یہ جملہ کہہ دیا نا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا، یہی تو تکبر ہے جس نے تمہارے زبان پر یہ جملہ جاری کیا ہے، وگرنہ اگر تکبر واقعتاً نہ کرتے ہوتے تمہاری گردن جھک جاتی اور کہتے پروردگار بخش دے، خدا معلوم کہاں پر تیری معصیت ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس آگے چلیں، آئیے ایک اور آپ کو روایت بیان کرتا ہوں۔ تو کیا کہا؟ تکبر بہت بری چیز ہے۔ اب سننے والا سن رہا تھا، بہت سے لوگ تھے ائمہ کو بھی ٹیسٹ کرتے تھے، بتائیے کراس کوسچننگ۔ دیکھیں سوال اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن سوال جو ہے وہ برائے تعمیر ہونا چاہیے نا۔
اپنی علمی سطح کو بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے نا. یہاں فقط کسی کے پتہ چلا علم کے چیک کرنے کے لیے یا فقط کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے, کہ وہ کہے ہاں اچھا مجھے معلوم نہیں تھا. تو وہاں پر ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا اور کہا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. ایک شخص کھڑا ہوا, اس نے کہا کہ یقیناً انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں. وہ امام کہہ رہے تھے نا کہ تکبر نہیں ہونا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے. تو اس نے پلٹ کر یوں کہا کہ انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں, اس کے جوتے اچھے ہوں. اس نے مثال دی. امام نے جواب دیا قال ان اللہ جمیل ویحب الجمال. اللہ جمیل ہے, خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. یقیناً تیرے دل میں جو, تیرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ انسان پسند کرتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں, میرے جوتے اچھے ہوں, تو امام نے اس کا انکار نہیں کیا. امام نے کہا ہاں اس لیے کہ پروردگار خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. لیکن اب امام نے ایک لائن کھینچ دی, کہا کہ الجمال الکبر بطر الحق وغمت الناس. کہا کہ دیکھو تکبر تو حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں تو یہ تو اچھی بات ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہونا چاہیے, یہ تکبر ہے. ایک چیز یہ ہے کہ میں اچھا جوتا پہنوں, آرام دہ جوتا پہنوں, اور ایک یہ ہے کہ مجھ سے بہتر کوئی نہ پہننے پائے, تاکہ جب میں پہن کے جاؤں تو سب کہیں واہ کیا شے پہنی ہوئی ہے. یہ غلط, یہ تکبر ہے, یہ کبر ہے, یہ تکبر ہے. یہ شیطان نے کیا تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے تکبر, اور تکبر بھی کیسا کیا تھا, استکبر. جو عربی شناس ہیں وہ اس سے لطف اندوز ہوں گے. اس نے بڑائی کا اظہار نہیں کیا تھا. بہت توجہ. ایک ہوتا ہے بڑائی کا اظہار, بھائی میں بڑا ہوں اور میں نے اظہار کر دیا. شیطان نے یہ تھوڑی کیا تھا. شیطان نے استکبارا, استکبار کیا تھا. باب افعال میں جب لے کے جاتے ہیں نا اس لفظ کو تو اس کا معنی بدل جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی صفت آپ میں ہے نہیں, لیکن آپ شو ایسا کر رہے ہیں کہ مجھ میں ہے. قرآن دیکھو کتنا بڑا معجزہ ہے. شیطان میں کوئی بڑائی کی صفت نہیں تھی, اس نے شو ایسا کیا کہ مجھ میں بڑائی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے گھروں میں اکثر دیکھتے ہیں بچے جب بڑا بننا چاہتے ہیں نا بابا کے جوتے پہن لیتے ہیں, شڑپ 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 کر کے گھر میں چلتے ہیں. بچہ سمجھ رہا ہوتا ہے بڑا ہو گیا, لیکن دیکھنے والا سمجھ جاتا ہے کارٹون لگ رہا ہے. تو وہاں پر شیطان سمجھ رہا تھا کہ میں تو بہت بڑا ہو گیا ہوں, لیکن اس کا یہ کام کرتے ہوئے ملائکہ دیکھ رہے تھے. بڑا نہیں ہو گیا, کارٹون لگ رہا ہے. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. کارٹون لگ رہا تھا. بہت سارے لوگ جب بڑوں کے برابر آ جاتے ہیں نا اور قمیض آن آ رہی ہو لیکن کھینچ تان کر پہن لیتے ہیں تو کارٹون ہی لگتے ہیں. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. وَإِذَا سَمَعُوا, اب اس کے بعد بیان کیا, وَإِذَا سَمَعُوا اللَّغْوَ عَرَضُوا عَنْهُ, کہ جب وہ سنتے ہیں کسی بری بات کو تو اعرضوا عنہ, اس سے پلٹ کر دور چلے جاتے ہیں. بری بات کو سن کر انجوائے نہیں کرتے. کسی کی غیبت ہو رہی ہے, آپ نے کہا چلو تھوڑے سے مزے لے لیں, نہیں وہ کر رہا ہے اس کو کرنے دو, اچھا لگ رہا ہے سننا. اگر اچھا لگ رہا ہے نا, ایک بات یاد رکھیے گا, رسول اللہ نے ایک فرمایا تھا نا کہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کا مردار بھائی. اس کے اندر بھی بڑی کیا کہیں, اللہ اکبر, آج کل یہ ثقافت عام ہو گئی ہے نا. مردار کا گوشت صرف بھائی کا نہیں ہے, مردار یعنی کہ کیا, بہت توجہ. یعنی اب رسول اللہ نے تو فرمایا نا کہ مردار کا گوشت کھایا ہے, تو یہ فقط لفاظی نہیں ہے. اگر باطنی آنکھ کھلی ہوئی ہو تو دانتوں میں وہ مردار گوشت لگا ہوا دکھے گا بھی کہ غیبت کی ہے. اور میری باتیں ضائع نہ جائیں, کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ کسی کمرے میں داخل ہوئے
اور اچانک آپ کو محسوس ایسا ہوا کہ کچھ ہو رہا تھا یہاں پر، کوئی بات ہو رہی تھی، ابھی نہیں ہو رہی تھی، اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ کوئی بات میرے ہی خلاف ہو رہی تھی، حالانکہ کسی نے بتایا نہیں آپ کو، لیکن آپ کو محسوس ہو گیا ہے، یا کسی کے بارے میں ہو رہی تھی اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں سنوں گا تو یقیناً میں کوئی ری ایکشن کروں گا، تو خاموش ہو گیا، تو وہ چپ ہو گیا۔ اگر ایسا محسوس ہو نا تو ایک شکرانے کا سجدہ کر لیجئے گا کہ پروردگار عالم نے آپ کی اس شامہ کو، وہ جو پاور آف اسمیل ہے، اس کو اتنا تیز کیا ہے کہ اگر کہیں مردار گوشت کھایا جا رہا تھا نا تو تمہیں اس مردار کی بدبو آ گئی ہے۔ ظاہراً فرانس کا پرفیوم چھڑکا ہوا ہو، لیکن تمہیں بدبو آئی ہے، کچھ ہو رہا تھا، یہ تم نے محسوس کر لیا ہے۔ یہ اصلاً وہ نیگیٹو انرجی تھی جو تم سے ٹکرائی ہے، اور تم نے محسوس کیا ہے کہ یہ کچھ غلط تھا۔ اس کیفیت کو قائم رکھنا اور ہر اس جگہ سے اعراض کر جانا جہاں اس قسم کی نیگیٹو انرجی پھیلی ہوئی ہو۔ ایسی جگہوں پر پھر بچنے کے لیے اپنے گرد ایک شیلڈ بنا لیا کیجئے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو رہا کیجئے، تو جب باوضو رہیں گے تو اس قسم کے اثرات آپ پر نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ خدا معلوم آج یہ آ گئی ہے، اگر مجھے مسلسل میں عادی ہو گیا ہے اس کو سونگھنے کا، تو وہ جو انسان کی فطرت ہے کہ اگر مسلسل کسی شے کو سونگھ رہا ہوتا ہے نا تو پھر اس سے عادی ہو جاتا ہے۔ تو اعراض بہت ضروری ہے، اس سے اظہار براءت بہت ضروری ہے۔ تو کیا کرو؟ باوضو رہیں، باوضو رہنے کے بعد ایسے مقام پہ ہو تو درود پڑھیں، اور درود پڑھنے کے بعد خاص طور پہ جب کہتے ہیں بلند آواز سے جب درود پڑھا جاتا ہے نا تو دلوں کا کینہ رخصت ہو جاتا ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو یہ بات تو تھی ابھی سننے کی، پھر کہا والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کرامہ، اور اگر وہ کسی جھوٹی گواہی ایک تو خود دیتے نہیں ہیں، اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے ہیں، اپنی جو ذیشان ہیں، اپنی جو وجاہت ہے اس کی یہ لوگ حفاظت کرتے ہیں۔ پس عزیزوں، یہ میں نے ایک اور آپ کے سامنے صفت بیان کی، وقت چونکہ تمام ہو رہا ہے، 5ویں صفت اور بیان کر رہا ہوں، اور اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکوں گا، اگرچہ صفات 13 تھیں۔ یاد رکھیے گا، ہم نے آج 4تھا دن ہے اور بہت جلدی میں ان صفات کو سنا ہے۔ 5ویں صفت کیا ہے؟ 5ویں صفت یہ ہے کہ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ۔ وقفو کہتے ہیں رک جاتے ہیں، وقفوا اسماعہم، وہ رک جاتے ہیں، اور اسماعہم اور سنتے ہیں، کس کو؟ علی العلم النافع لہم، اس علم کو سنتے ہیں جو ان کے لیے نافع ہوتا ہے، فائدے مند ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی وہ علم حاصل کرتے ہیں جو فائدے مند ہو، وہ علم جو فائدہ نہ دے اس کا ان سے دور کا واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک روایت ہدیہ کروں، رسول اللہ ایک مقام پر داخل ہوئے تو وہاں چند لوگ جمع تھے اور کسی کے گرد جمع تھے، اس سے کچھ باتیں سن رہے تھے، تو آپ نے پوچھ لیا کہ کون ہے یہ شخص؟ تو رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ علامہ ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ فقط آج کے دنوں میں یہ پوسٹرز پہ لکھا ہوتا ہے علامہ، اور ہر کوئی علامہ، یہاں تک کہ اگر علامہ صاحب کا بیٹا بھی پیدا ہوا ہے نا تو 4 سال کا ہے تو وہ بھی علامہ۔ عجیب ہے مطلب تو علامہ ہے۔ وہ جو ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ لگانے کو لگا لو ہر کس و ناقص کو علامہ، مگر اس لفظ کی بے حرمتی اچھی نہیں لگتی۔ علامہ تو بہت بڑا ایک ٹائٹل ہے، علامہ بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ علامہ حلی ان کے نام کے ساتھ ہے، علامہ جچتا ہے وہ ہے۔ ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، جوتوں کی خاک نہیں ہے ان کے، ہم علامہ۔ کون علامہ؟ تو کیا کہا رسول اللہ سے؟ کہہ رہے ہیں علامہ ہیں۔ رسول نے کہا علامہ ہے؟
کس چیز کے عالم ہیں؟ وہ علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت جانتے ہیں. آپ نے کہا کیا جانتے ہیں؟ تو اس نے کہا ان کو سارے ماضی کے قصے یاد ہیں. اچھا عربوں میں تھا نا، تو عربوں میں ماضی میں کیا تھا؟ یعنی کہ دور جاہلیت. تو دور جاہلیت کے سارے قصے یاد ہیں. ان کو تمام گھوڑوں کے شجرے یاد ہیں، کون کس کی ماں تھی، کہاں پر رک گئی تھی، کہاں پر پیچھے ہو گئی تھی، کہاں کیا ہو گیا تھا. ان کو گھوڑوں کے نام یاد ہیں، ان کے سب کے شجرے یاد ہیں. ان کو لوگوں کے بھی اس انداز، یعنی کہ گھوڑوں کے شجرے جانتے تھے یہ، اور تمام کے تمام قصے جانتے تھے. کیا جملہ فرمایا زبان معصوم سے، کیا چیز ادا ہوئی. اور وہ اصلاً جملہ نہیں تھا، اصول تھا. آپ نے فرمایا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ کہ جو اس علم کو جانتا ہے اسے کوئی فائدہ نہیں ہے، اور جو نہیں جانتا اسے کوئی نقصان نہیں ہے. ایسا ہے. اگر میں اس علم کو نہیں آپ اس گھوڑے کا نام نہیں جانتے، نقصان ہوا کوئی؟ وہ اس گھوڑے کا نام جانتا تھا، اسے کوئی فائدہ ہوا؟ تو رسول اللہ نے اصول دے دیا کہ علم ایسا سیکھو کہ جس کو سیکھ کر تمہیں فائدہ ہو، اور اگر کسی علم کو نہ سیکھا جا رہا ہو تو نہ سیکھنے والے کو نقصان ہونا چاہیے. تو اگر ایسا کوئی علم ہے تو اس کو سیکھ لو. اسی لیے میں کہتا ہوں جوانوں سے، ہر وہ علم سیکھنا جس کا معاشرے کو فائدہ ہو، یا تو واجب عینی ہے یا واجب کفائی. یعنی یا تو جماعت پر واجب ہوگا یا فرد پر واجب ہوگا. جماعت پر واجب کب ہوگا؟ اگر مجھے عمارت بنانی ہے تو انجینئر چاہیے. تو یہ نہیں ہے کہ جماعت تمام کے تمام لوگ جو ہیں نکلیں اور انجینئر بن جائیں. نہیں، کچھ لوگ ہوں جو انجینئر بن جائیں. اگر مجھے علم طب کی ضرورت ہے، بہت سے لوگ بیمار ہوں گے، تو معاشرے میں کچھ ڈاکٹرز چاہیے. تو یہ جو ڈاکٹرز مجھے معاشرے میں چاہیے، کیا پورا کا پورا معاشرہ ڈاکٹر ہو جائے گا؟ کہا نہیں، چند لوگ ہوں گے جو ڈاکٹر بنیں گے. اس کا مطلب ہے کہ مستحکم معاشرے کے لیے ڈاکٹرز کا ہونا ضروری ہے، مستحکم معاشرے کے لیے انجینئر کا ہونا ضروری ہے. یہ علوم پھر کون سے علوم ہوئے؟ اب وہ بچے جو کہ یونیورسٹیز کے اندر ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، اگر کوئی ان کو یہ کہے کہ یہ تو دنیا کی تعلیم ہے، میں دینی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، تو یہی بات کہہ کر ان کو خاموش کرائیے گا کہ میاں دین جو ہے وہ دنیا کے مقابلے پر نہیں ہے. دنیا کے مقابلے پر جو شے ہے وہ آخرت ہے. یعنی دنیا اور آخرت جب دونوں ملتے ہیں تو دین بنتا ہے. میں جو علم حاصل کر رہا ہوں وہ دین کے استحکام کے لیے حاصل کر رہا ہوں. اسی لیے رسول اللہ نے جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یعنی رسول اللہ نے پہلے دنیا میں حسنہ مانگا، پھر آخرت میں حسنہ مانگا. ملا لیجئے تو گویا رسول اللہ دین میں حسنات مانگ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. بس عزیزوں، اسی لیے علم بہت ضروری ہے. بس مختصر کروں، آیت ہدیہ کروں. اب بہت توجہ رہے. کہاں فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان اپنے کھانے کی طرف نظر کرے. میری کوشش یہی تھی ان 4 دنوں میں کچھ باطنی چیزوں کو ہٹاؤں، کچھ اس رموز سے پردہ ہٹاؤں جو میں نے علوم آل محمد کو اس انداز سے کچھ درک کیا ہے، چند الفاظ آپ تک پہنچاؤں. تو کیا کہا؟ اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرو. تو آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جب کھانا ہر وقت تمہاری نگاہ میں کھانا ہونا چاہیے. اس سے میں یہ مراد لے لوں، آیت ہے فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ بس انسان اپنے کھانے کی طرف نگاہ کرے، اپنے طعام کی طرف نگاہ کرے. تو کسی نے امام سے پوچھا مولا یہاں پر طعام سے کیا مراد ہے؟ یہ دیکھیے تفسیر معصومین علیہ السلام کا کمال دیکھیے. امام نے فرمایا، یہ اس کا نام تھا زید الشحام. زید الشحام نے پوچھا مولا سے، چھٹے امام سے، اور فرمایا کہ کیا ہے؟ تو امام نے اس کو پلٹ کے سوال کر لیا فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانَ إِلَىٰ طَعَامِهِ. جب پوچھا گیا کہ قُلْتَ مَا طَعَامِهِ، یہ یہاں اس طعام سے کیا مراد ہے؟ خاموش کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ بتائیے اس کے طعام سے کیا مراد ہے. امام نے فرمایا کہ قال
علمہ الذی یاخذہ عمن یاخذہ، کہ انسان دیکھے کہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ کیا علم حاصل کر رہا ہے۔ یہ علم کا حاصل کرنا تمہارا طعام ہے، یعنی جو تم حاصل کر رہے ہو یہ طعام کے زمرے میں آتا ہے، علم بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ تو جب علم حاصل کرو تو دیکھ ضرور لینا کیا حاصل کر رہے ہو۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ علم روحانی غذا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام، پانچویں امام نے فرمایا عالمون عالمون ینتفع بعلمہ خیر من 70,000 عابد، کہ وہ شخص، وہ عالم کہ جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم جو کہ اپنے علم سے فائدہ پہنچا رہا ہے عزیزو 70,000 عالموں سے بہتر ہے۔ بس وقت میرے پاس تمام ہو گیا، یہاں انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو مزید صفات پہ بات کریں گے، لیکن یہاں پر آپ ایک عجیب بات بیان کروں۔ اس موقع پر ابھی تو خیر 13 صفات امام نے بیان فرما دی تھیں، لیکن 13 صفات بیان کرنے کے بعد خطبہ جاری نہ رکھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام نے ایک چیخ ہوا میں بلند کی، وہیں گرے اور انتقال ہو گیا۔ امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے اس ہی بات کا خوف تھا، یعنی وہ جو رکے تھے نا امام، میں نے پہلی مجلس میں بیان کیا تھا، وہ جو توقف کیا تھا تھوڑی دیر کا، وہ اب بیان کر رہے ہیں کہ مجھے اس کا خوف تھا، اس لیے کہ جو نصیحت کرنے والوں کے دل ہیں نا وہ اسی انداز سے ہوا کرتے ہیں۔ لیکن وہ جو اشخاص بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، اکثر وہ ہوتے تو محفل میں ہیں، سمجھ میں آتا ہے کہ بہت چاہنے والے ہیں، لیکن اکثر وہ سوال کوئی موقع جانے نہ دیتے۔ یہاں پر بھی ایک شخص کھڑا ہوا، کیا سوال کر رہا ہے؟ کہتا ہے کہ اچھا تو پھر آپ پر اس کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ ہیں اس لوگوں کی کیا جہالت ہے، دیکھیں جہل کی بھی انتہا ہے۔ مولا علی خطبہ دے رہے ہیں، اوصاف بیان کر رہے ہیں، اور ایک شخص وہ سن نہیں پاتا، انتقال ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں نصیحت حاصل کرنے والوں کے دل اسی انداز کے ہوا کرتے ہیں، تو وہ پوچھنے والا پوچھ رہا ہے تو آپ کو موت کیوں نہیں آئی؟ امام نے فرمایا کہ ہر شے کا ایک وقت معین ہے، اس سے وہ شے آگے نہیں جا سکتی، اور خبردار اپنے الفاظ کو روک لے کہ یہ شیطان تھا جس نے تیری زبان پر ان الفاظ کو جاری کیا ہے۔ تو وہ جو شیطان تھا نا اس نے تیری زبان پر ان الفاظ کو جاری کیا ہے۔ وہ جو پوچھتے تھے نا کہ میرے سر میں اور داڑھی میں کتنے بال ہیں، تو امام نے وہاں بھی ایسے ہی جواب دیا تھا کہ اگر میں بیان بھی کر دوں تو اس کی تصدیق کہاں سے کرے گا؟ اور پوچھ رہا ہے نا کہ کتنے بال ہیں، تو سن لے تیری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان ہے۔ تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ میرے سر میں اور میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ ارے تیری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان ہے، اور وہ جو بچہ تیرے گھر میں پل رہا ہے میرے حسین کا قاتل ہے۔ مجھ سے پوچھ رہے ہو تم؟ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، یہ علوم کے خزانے تھے، یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی قدر نہ کی گئی، اور میرے مولا نے اس انداز سے نصیحت فرمائی کہ متقین کی صفات آپ تک اور مجھ تک منتقل کریں۔ لیکن عزیزو، اس گھرانے کے ساتھ یہ جو سلوک روا رکھا گیا، کسی دشمن کے ساتھ بھی انسان یہ سلوک نہ کرتا۔ میں اکثر سوچتا ہوں، یقین کریں اگر رسول اللہ یہ کہہ کر جاتے نا کہ میں جا رہا ہوں میرے جانے کے بعد میرے اہل بیت پر ظلم کرنا، تو شاید یہ مسلمان اتنا ظلم نہ کرتے۔ جب کہہ کر گئے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جہاں مودت مانگ کر جا رہے ہیں اس کا صلہ، اس کا اجر اس انداز سے دیا گیا کہ آج آل محمد کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں،
اللہ اکبر، آج زینب کبریٰ کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں۔ کل تک جہاں مصائب کو چھوڑ دیا تھا کہ اس ملعون نے یہ کہا تھا کہ میرے سامنے سے، میں جو کل لوگ نہیں تھے ان کے لیے دہراتا چلوں کہ یہ سر حسین اہل بیت علیہم السلام سے پہلے کوفہ پہنچ چکا تھا۔ تشت میں سر حسین رکھا تھا، مسند پہ ابن زیاد ملعون بیٹھا ہوا تھا، اس کے پیروں کی طرف یہ تشت رکھا ہوا تھا، امام کا کٹا ہوا سر اس تشت میں رکھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں جو چھڑی تھی نا یہ امام کے دندان پر مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا حسین تم بہت جلدی بوڑھے ہو گئے لیکن تمہارے دانت بہت خوبصورت ہیں۔ اس انداز سے یہ بے حرمتی کر رہا تھا۔ آنے والے نے خبر دی کہ قافلہ اہل بیت آ چکا ہے، اس نے کہا انہیں روک لو، پہلے کوفے کو سجاؤ۔ اس ملعون نے مختلف مکان پر گانے والیوں کو کھڑا کیا تھا جو اس کی فتح کے نغمے گا رہی تھیں، اللہ اکبر، اور پھر کہتا ہے یہ سر حسین اٹھاؤ اور اس کو دروازے پر لے جاؤ کہ سر حسین ان کا استقبال کرے گا تاکہ ان کے غم میں اضافہ ہو۔ عزیز و ملعون نے یہ سر کو اٹھایا، جانتے ہیں نا سر کو کیسے اٹھایا تھا؟ جب اس سر کو اٹھایا اس ملعون نے سر کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ یہ جو گردن کٹی ہوئی تھی یہ اس انداز کی تھی، زبان جل جائے کہتے ہوئے کہ کچھ انداز سے کھال ایک طرف سے لٹک رہی تھی، کچھ ایک طرف سے لٹک رہی تھی۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ حجام کو بلایا جائے۔ ایک حجام بلایا گیا، تاریخ میں اس کا نام طارق ملتا ہے۔ اس طارق ملعون نے کیا کیا؟ یہ وہ ستم تھا جو اس کے دربار میں کیا گیا۔ اس ملعون نے حکم دیا کہ یہ جو اضافی کھال لٹک رہی ہے اسے کاٹ کے برابر کر دے۔ اس ملعون نے قینچی کو نکالا اور یہ کھال کاٹتا جاتا، زمین پر پھینکتا جاتا۔ ایک شخص عمر ابن حریث بیٹھا تھا، اٹھ کر کہتا ہے ہاں کہ ہم سے برداشت نہیں ہو رہا کہ تو سر حسین کے ساتھ یہ سلوک کرے۔ بس عزیزو، اس نے یہ کٹے ہوئے چند ٹکڑوں کو اٹھایا، تاریخ میں سوگنامہ کربلا میں لکھا کہ اپنے گھر میں لے جا کر ایک کونے میں اسے دفن کر دیا۔ یہی وہ مقام ہے کوفہ میں کہ جہاں یہ روایت موجود ہے کہ آپ کے جسد اطہر کے چند اجزاء وہاں مدفون ہے۔ یہ زہرا کی کمائی ہے جو کربلا کوفہ میں بکھر گئی۔ اللہ اکبر، اب وہ منزل آئی کہ کوفہ میں اہل بیت کا داخلہ ہوا۔ اس ملعون کے سامنے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کس انداز سے داخل ہوئی کہ بیویوں نے بی بی زینب کو گھیرا ہوا۔ آپ کو اس انداز سے گویا گھیرے ہوئے ہیں، حصار باندھا ہوا ہے، ہم زینب کی محافظت میں ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس ملعون نے پہلے علی ابن الحسین کی طرف اشارہ کیا، کہتا ہے یہ کون ہے؟ جواب ملا علی ابن الحسین ہے۔ یہ ملعون کہتا ہے کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ امام فرماتے ہیں نہیں، وہ میرا بھائی علی ابن الحسین تھا جسے تیرے سپاہیوں نے قتل کر دیا۔ بس عزیزو، یہاں پر اس نے جب اس انداز سے جواب سنا ہے نا تو حکم دیتا ہے اس جوان کی گردن اڑا دو۔ ادھر اس کی گردن اڑانے کا سوال اٹھا، ادھر بی بی زینب سامنے آ گئی امامت کا دفاع کرتے ہوئے۔ علی کی علی بیٹی، اے حاکم، اگر اس کو قتل ہی کرنا ہے پہلے ہمیں قتل کر دے۔
کہا یہ کون ہے؟ زبان جل جائے کہتے ہوئے، جب ملعون ہاتھ کا اشارہ کر رہا یہ کون ہے؟ وہاں بی بی جب ان کا تعارف کرایا گیا تو اس ملعون نے ایک سوال کر لیا، بتاؤ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کربلا میں کیا کیا؟ یہ وہ بی بی جو توحید کی محافظہ ہے جواب میں کہتی ہے، ما رأیت منہ الا جمیلا، ہم نے اس کی طرف سے سوائے حسن و جمال کے کچھ نہ دیکھا۔ پس عزیزو یہاں انہیں زندان بھیج دیا، میری تو آخری ہی مجلس ہے نا، بس 1-2 منٹ کیا آپ سے ٹائم اور لوں گا، ایک روایت سنتے جانا۔ اب جب یہ کوفہ کے زندان میں آ گئے ہیں نا تو ایک خواب ہے جو نفس المحموم میں لکھا ہے، بی بی سکینہ نے ایک خواب دیکھا جس رات پہلی رات تھی نا، خدا کی قسم بی بی سکینہ کا وہ پہلی رات تھی زندان میں، جس بچی کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ زندان کیا ہوتے ہیں، آج اس نے پہلی مرتبہ زندان دیکھا۔ رات میں خواب کیا دیکھ رہی ہیں؟ خواب دیکھ رہی، اچانک یہ بچی خواب دیکھ کے اٹھ گئی ہے، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ پھوپھی نے پوچھ لیا بیٹا کیا ہوا گا؟ پھوپھی اماں میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک صحرا ہے، کچھ سواریاں ہیں وہ کہیں جا رہی ہیں، میں نے غور سے دیکھا تو دیکھا کچھ مرد ہیں جو ایک سمت میں جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ مرد کون ہیں؟ کہا دیکھو یہ آدم ہے، یہ نوح ہے، یہ ابراہیم ہے۔ اور میں نے پوچھا یہ مرد کون ہے کہ جن سے چلا نہیں جا رہا، کبھی دائیں گرتے ہیں کبھی بائیں گرتے ہیں؟ کہا یہ تمہارے جد رسول اللہ ہے جو کربلا تمہارے بابا کی زیارت کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ بیبیاں کون ہیں؟ کہا یہ حوا ہے، یہ خدیجہ ہے، یہ سارہ ہے۔ کہا یہ بی بی کون ہے جس کو ان بیبیوں نے تھامے ہوئے رکھا ہے؟ کہا یہ تمہاری دادی زہرا۔ عزیز جانتے ہیں نا جو دادی اور پوتی کا رشتہ ہے یہ بہت نازک اور بہت حساس ہوتا ہے۔ بچی نے دادی کا نام سنا، دوڑتی ہوئی پہنچ گئی، دادی دادی بہت ستم ہوا، ہمیں اسیر کیا، دادی ہمارے ہاتھوں میں رسیاں، دادی آپ کے حسین کو ذبح کر دیا، آپ کے حسین پر گھوڑوں کو دوڑا۔ بچی نے سارے مصائب بیان کرنا شروع کیے۔ جب یہاں پر بی بی بیان کر رہی تھی، بی بی زہرا سے برداشت نہ ہوا، سکینہ تمہارے بہن میرا کلیجہ زخمی کر رہے، بس اتنا کہا اور ردا میں سے ایک کرتے کو نکال، بیٹی ہمیں معلوم ہے کربلا میں میرے حسین کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے انہیں ان قریب معلوم ہو جائے گا کس جگہ لوٹائے جائیں گے۔ پروردگار امام زمان کا جل ظہور فرما، پروردگار ہمیں ان کے آوان اور انصار میں سے قرار دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔